بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شرعی حدود و قیود کے زمرے میں نہیں آتی اور لوگ بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو پھیلاتے ہیں۔ خاص طور پر جو شیئرنگ ہے مختلف قسم کی پوسٹس کی، اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے اور قرآن و سنت کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کے آئے، کوئی خبر لے کے آئے، تو تم اس کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کرو، تحقیق کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری لا علمی کی وجہ سے تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ اس کے پیچھے ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس وقت اتنا وقت نہیں کہ اس پہ بات کی جائے، لیکن بنیادی پس منظر اس کا یہی ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے، کوئی بات آپ کو بتاتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہم بات کریں، کوئی پوسٹ ہے، کوئی ویڈیو ہے، کسی کی کوئی تصویر ہے جس سے کوئی میسیج مل رہا ہے، کوئی پیغام مل رہا ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہے چاہے وہ نیگیٹو ہے، تو پہلے تو ہمیں اس کی اچھی طرح سے تحقیق کرنی چاہیے۔ بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے پھیلا دینا، اس کو آگے فارورڈ کر دینا، جبکہ آپ کو کوئی علم بھی نہیں ہے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اب AI کو دور آ گیا ہے، اب اس میں بہت ساری چیزیں لوگ اپنی طرف سے فیبریکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ چیزیں بنا دیتے ہیں۔ تو ایک تو اس بات کا ہم دھیان رکھیں۔ دوسرا یہ کہ بہت ساری شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ کا اختلاف ہوتا ہے، کوئی نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، کوئی مذہبی اختلاف ہوتا ہے، کوئی سیاسی اختلاف ہوتا ہے، تو عموماً ان لوگوں کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں یا ان کی کوئی سمجھ لیں کہ کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی گناہ ہے، اس کو ہم آگے پھیلا دیتے ہیں۔ حالانکہ گناہ کو چھپانے کا حکم ہے، اس کو اس طرح سے پھیلانا ویسے بھی جائز نہیں اگر تو وہ صحیح بھی ہو، تو اس معاملے میں ہم احتیاط نہیں کرتے۔ تو خاص طور پر جب جس چیز کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو آگے پھیلا دیا تو ہم نے جھوٹ پھیلا دیا۔ اب جتنے لوگوں تک وہ جھوٹ گیا، جتنے لوگوں نے اس کو سنا، اس کو سمجھا، اس کی وجہ سے ان کی ذہنیت، ان کا نظریہ غلط بنا، اس سب کا گناہ آپ کو ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ کسی سے ایک بات سنی اور اس کو آگے پھیلا دیا بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے۔ خاص طور پر اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جو سیاسی وابستگیاں ہم لوگوں کی مختلف لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں، یا ہم مختلف شخصیات کے ساتھ ایک دلی تعلق رکھتے ہیں، تو اس دلی تعلق کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے ہم ان کے مخالفین یا ان کے ساتھ اختلاف رکھنے والے لوگوں کے خلاف جو ہے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی تسکین کے لیے، اپنے دل کی بھڑاس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ پختی طور پر اپنی خواہش کو تسکین تو دے دیں گے، لیکن آپ سے آپ کی ہر بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کے ساتھ فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی کلمہ کہتا ہے اس کے پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اور پھر ہر بول کے بارے میں، ہر عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اس لیے آپ سیاسی وابستگیاں بھی رکھیں لوگوں سے، آپ اپنے کسی سے عقیدت و محبت بھی ضرور رکھیں، لیکن شرعی حدود و قیود کے اندر رکھیں۔ جب آپ شرعی حدود و قیود کو پامال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے کو فائدہ پہنچائیں اور اس کے مقابلے میں کسی اور شخص کو نقصان پہنچائیں، اس میں آپ کی کوئی خیر نہیں ہے، اور آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا جو غلط کام تھا، اس کی وجہ سے آپ گناہگار ہو گئے۔ تو ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نے کل کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اندازوں کے اوپر اور نظریات کے اوپر بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے اوپر ہم اس طرح کی چیزوں کو پھیلائیں گے تو یہ ہم بہت بڑی غلطی کریں گے۔ اس سے جہاں جھوٹ پھیلے گا، جہاں شیطان خوش ہوگا، وہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔
اور وہیں ہمارا جو مسلمان ہونے، صحیح معنوں میں مسلمان ہونا ہے، اس کی بھی نفی ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور مثبت چیزوں کو پھیلائیں، غلط چیزوں سے بچیں، جہاں شکوک و شبہات ہوں ایسی چیزوں کو پھیلانے سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب